بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیویوں سے ہر 2 دن بعد لازمی ہم بستری کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی ادا کر سکے۔ اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری بیوی کا بھی حق ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت قعب رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزے رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دوبارہ دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزارتا ہے اور سارا دن روزے رکھتا ہے۔ اس پر حضرت قعب رضی اللہ عنہ بول پڑے، اے امیر المومنین، اس نے اپنی خاوند کی بڑی اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ امیر المومنین بولے، کیسی شکایت؟ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزے رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ خاتون کہنا چاہتی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں اے امیر المومنین، میں مجاہدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ وہ میاں بیوی تو چلے گئے تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن کعب سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملا کرو؟ انہوں نے کہا، دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کی باری آتی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، تو 3 دن کے بعد ایک دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے جو اس کے ساتھ تمہیں گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھو، شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ہم بستری اور عظمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ پھر وہ اگر ایسا کرے، انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری بات مان جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا بہانہ نہ تلاش کرو۔ جس طرح تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے،
اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جال بن جاتی ہے۔ اگر کسی اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر جا پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو تاکہ شہوت کو سکون ہو سکے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کسی عورت کو دیکھو اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اسے اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے، عورت کی شکل میں واپس جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور اس کی شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ شوہر اور بیوی کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کریں، کیونکہ یہ بے وقوفی اور کمینگی ہے۔ عقل و شعور نے اسے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے جمع یعنی ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنی خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سر راہ مل گئی اور اپنی حاجت پوری کی ہو۔ در اثنا لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کامنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کریں۔